انگلش میڈیم اسکولوں میں بچوں کو چاکلیٹ دی جاتی ہے اور مدرسوں میں بچوں کو مرغا بنایا جاتا ہے۔ کیا ایک بار بھی عالم نے ایک چپت بھی کسی بچے کو ماری تھی؟ کسی طالب علم کو سبق یاد نہیں، اس کو مرغا بنا دوں، کیونکہ مرغا کھاتے کھاتے مرغا دیکھنے کا بھی شوق ہو گیا، اس کو مارو۔ حفظ کے درجے میں جو پٹائی ہوتی ہے، اے اللہ ہر شریف مسلمان کے بچے کو، وہ ایک باپ اپنے بچے کو مدرسے لے جا رہا تھا، سڑک کے دوسری طرف ایک کسائی بکرے کو لے جا رہا تھا، بکرا میں کر رہا تھا، تو بچے نے پوچھا ابا یہ بکرا کیوں چلا رہا ہے؟ تو ابا نے کہا یہ بکرا سمجھ گیا کہ ابھی کاٹے گا یہ کب بخت، اس لیے بیچارہ ڈر کے مارے چیخ رہا ہے۔ تو بچہ بولا ابا کہتا مدرسے لے جا رہا ہے۔ اس طرح بچوں کی تعلیم ہوتی، اسی لیے ہر لڑکا یہ طے کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی بنوں گا حافظ، میں بھی استاد بنوں گا، میں بھی خوب ماروں گا۔ اب استاد کو تو مارے گا، معصوم بچوں کو مارے گا، ان سے بدلہ لے گا۔ ماشاءاللہ بالسند المتصل الی الاستاذ الامام ضرب یضرب وضارب، کیا طریقہ ہے بھائی؟ زمانے کے حالات بدلتے ہیں، بدلتے ہوئے حالات کے شعور ہونا چاہیے۔ انگلش میڈیم اسکولوں میں بچوں کو چاکلیٹ دی جاتی ہے اور مدرسوں میں بچوں کو مرغا بنایا جاتا ہے۔ کیا ایک بار بھی جو عالم نے ایک چپت بھی کسی بچے کو ماری تھی؟ سجدے میں گر گئے حضور تو حضرت شیما وہ بہن یا ایک اور لڑکی کوئی بچی وہ آپ کے کندھے پہ آ کے سوار ہو گئی، لمبا سجدہ حضور نے کیا، تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک کہ وہ بچی خود اتر نہیں گئی۔ خطبہ دے رہے ہیں حضور منبر پر کھڑے ہوئے، دونوں نماز جگر گوشہ رسول سیدنا حسن اور سیدنا حسین دونوں نکلے، یمن سے آئے ہوا نیا جبہ پہنے ہوئے، قد چھوٹے تھے وہ جبہ لمبا۔ حضور خطبہ دے رہے تھے منبر پر، خطبہ دیتے دیتے آپ کو یہ ڈر لگا کہ کہیں پیر میرے نواسوں میں سے کسی کا پھنس نہ اور وہ گر نہ جائیں۔ خطبہ چھوڑا اللہ کے رسول نے، نیچے اترے اور ایک نواسے کو داہنی طرف دوسرے نواسے کو بائیں طرف میں لے کر دوبارہ خطبہ دینے کے لیے چڑھے اور پھر خطبہ شروع کیا، اور اس کے بعد فرمایا صدق اللہ العظیم انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ وہ جو آپ نے کیا وہ بشریت تھی، یہ جو آپ نے اعلان فرمایا یہ نبوت تھی، اور رسول اللہ کی زندگی بشریت و نبوت ساتھ ساتھ چلی ہے، نہ ایک لمحے کے لیے بشریت جدا ہوئی، نہ ایک لمحے کے لیے نبوت جدا ہوئی۔ اگر نبیوں کے میراث ہیں تو آپ کو ایک شفیق ترین باپ ہونا چاہیے۔ آپ کے بچے فخر سے کہیں دنیا میں کسی بچے کو ایسا باپ نہیں ملا جیسا باپ مجھے ملا۔ آپ کی بیویاں کہیں دنیا کی کسی عورت کو ایسا شوہر نہیں ملا جیسا مجھے ملا ہے۔ آج تو کسی لڑکی کے پاس مولوی کا پیغام جاتا ہے تو لڑکی گھبرا جاتی ہے کہ خدا خیر کرے۔ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کو اس کے شوہر نے طلاق دی، طلاق 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 طلاق، ماشاءاللہ سینچری مارتے ہیں سچن ٹینڈولکر کی طرح۔ اچھا، اور ایک اور بات ہے، طلاق دینے کے بعد آپ ہی کے پاس آتے ہیں، اس سے میں طلاق دے دی تھی، کوئی شکل کیجیے، پرسوں سے چائے نہیں ملی، اس لیے کچھ کیجیے، کوئی طلاق، وہ غصے میں آ گئی تھی، کچھ کیجیے۔ مولانا مفتی صاحب ہم تو آپ کے مدرسے کو چندہ بھی دیتے ہیں، کوئی فتویٰ دے، کچھ رعایت کیجیے، یعنی مفتی صاحب آپ جہنم میں جائیے، مجھے میری بیوی واپس دلا دی۔ ایک صاحب نے بڑے غصے میں طلاق، تو لوگوں نے بیوی سے کہا کہ طلاق دے دی تم کو، کہنے لگے تو 25 سال سے دے رہے ہیں، میں لوں تب تو میں لیتی ہی نہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، امت کو تربیت دیجیے، امت کو قریب کیجیے، ملاقات کا ایک وقت خاص کی، وقت کی پابندی کیجیے، نوجوانوں کو بلائیے، جو ہمارے دانشور حضرات ہیں ان میں بھی بڑی خوبیاں ہیں،
میں جاتے جاتے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو بہت سے دنیا کے ملکوں میں رہتے ہیں وہ آپ کے ملک سے اچھی امیدیں رکھتے ہیں۔ اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے۔ بہت خوبیاں ہیں آپ کے اندر، محبت ہے، تواضع ہے، ذرا سمجھداری میں اضافہ ہو جائے۔ سمجھداری میں اضافہ سمجھداروں کی صحبت کے بغیر نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ سمجھداروں کی صحبت اختیار کیجیے، لمبی مدت تک سمجھداروں کے پاس رہیے، آپ کو بہت نفع ہوگا۔ ایسی تربیت لینا ضروری ہے جس تربیت سے ہماری عقل میں بھی اضافہ ہو، ہمارے ایمان اور تقوی کے ساتھ۔ دیکھیے رسول اللہ کی تربیت میں یہ بہت بڑا عنصر تھا کہ آپ نے اپنے صحابہ اور صحابیات کو سمجھدار بنایا تھا۔ اس لائن کے بھی بہت سے واقعات یاد آ رہے ہیں، لیکن میں جو ارادہ تھا اس سے زیادہ بول چکا، مزید کی ہمت نہیں ہے۔ صحت بہت ہے، آپ سب کی دعاؤں کا محتاج و طالب ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رتبے بلند فرمائے، آپ کے یہاں ایک اتحاد بین المسلمین کا منظر دیکھنے کو ملے، ایک منظر دیکھنے کو ملے۔ امت کے مختلف مسالک میں مختلف رنگ ہیں، ان رنگوں پھولوں سے ملا کر ایک گلدستہ بنا دیں۔ اس بات کی کوشش مت کیجیے کہ سب لوگ آپ کی کاربن کاپی بنیں، کوشش مت کیجیے۔ الحمدللہ کہ مجھے یہ دیکھ کر بھی یہاں خوشی ہوئی کہ دوسرے اکابر کے علاوہ دوسرے ادارہ آپ کے ملک میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کا بھی خوب تذکرہ ہے۔ یہ خوشی ہوئی۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء بلکہ انجمن ندوۃ العلماء بنی ہی تھی، اس لیے اس کے دو مقاصد تھے: امت کے مختلف مسلکوں سب کو اکٹھا کرنا، سب کو جوڑنا، اور دوسرا ہمارے مدارس کے نصاب و نظام تعلیم میں ایسی جس تبدیلی کو زمانے کی تبدیلی ضروری قرار دے رہی ہے۔ میں یہ محسوس کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ یہ فکر آپ کی ہے۔ اگر سلیقے کے ساتھ ان دونوں چیزوں کو پیش کیا جائے تو کسی کو بھی اس کے قبول کرنے میں تردد نہیں ہوگا۔ کوئی کہ امت میں جھگڑے ہونے چاہیے، اتحاد نہیں ہونا چاہیے، رابطہ آپس میں نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ پہلے ہم جس طرح پڑھاتے تھے آج بھی اسی طرح پڑھاتے رہیں، یہ کوئی سمجھدار آدمی اس کی رائے نہیں دے گا۔ ہمیں نئی مثالوں میں، ہمیں نئی دلیلوں کی ضرورت ہے۔ فقہ میں نئے نئے مسائل آ گئے، بینکنگ کا مسائل آ گئے، انشورنس کا مسئلہ آ گیا، کرنسی کے تبادلے کا مسئلہ آ گیا، کرنسی پر زکوٰۃ کا مسئلہ آ گیا، وغیرہ وغیرہ بہت سے نئے مسائل آ گئے۔ ان میں واقفیت بھی ضروری ہے، جدید معاشیات کا علم بھی ضروری ہے، قدیم فقہ کا علم بھی ضروری ہے، اور الحمدللہ آپ میں بڑی تعداد میں ایسے علماء ہیں جو الحمدللہ ان جدید تقاضوں کو سمجھ رہے ہیں اور ان کے مطابق اصلاح و ترمیم اور تجدید و تنوع کی کوششیں کر اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے۔ آپ سب کو عزتوں کا بلند مقام عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت، اپنی محبت، اپنا قرب اور اپنی رضا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔